بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. مسئلہ نمبر 98 دیکھیں. مسئلہ نمبر 98 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 98 یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کا آپ کا وہ بند کر دیں، آواز شور بہت ہے اس کی. مسئلہ نمبر 98 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 98 یہ کہ بعض اوقات انسان کے انگلی وغیرہ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو ناخن کے نیچے یا کھال کے نیچے، اسکن کے نیچے خون جم جاتا ہے. تو اس میں چند صورتیں ہیں. جب تک جو وہ ناخن میں سوراخ نہیں ہے، جلد اور اسکن میں جو وہ سوراخ نہیں ہے، تو چاہے خون جم گیا ہو. سوری آپ 98 کر لیا تھا یہ والا مسئلہ. اچھا، شیور کر لیا تھا. جی. تو ابھی کون سا 99؟ جی. مسئلہ نمبر 99. مسئلہ نمبر 99 بھی آسان ہے. یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں جو شاید ایکسٹرا نقطہ ہے، پہلے بیان نہیں کیا تھا. توجہ کریں کہ مثال کے طور پر جب وہ چوٹ لگی اور یہ نہ پتا ہو کہ آیا یہ خون کا گوشت کا رنگ جو کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے یا خون جم گیا ہے تو پاک سمجھیں گے. لیکن اگر سوراخ ہو گیا ہے تو بھی پاک سمجھیں گے. اب سوال، اگر یہ والی اندر کا جو سرخ جمع ہوا ہے یا گوشت کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے تو پاک تو سمجھیں گے. لیکن سوال کہ کیا اس صورت میں وضو کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہیں، ایک قانون ہے ہمارے پاس وضو میں. وضو میں قانون کیا ہے؟ وضو میں قانون یہ ہے کہ اگر ہمیں شک ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی سچویشن یہ ہو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا گوشت کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے تو پانی رکاوٹ نہیں ہے، اگر خون جم گیا ہے تو پانی رکاوٹ ہے. تو ایک قانون وضو میں یہ ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ آگیا کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لہٰذا آپ کے لیے اس کو صاف کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر صاف کرنا ممکن نہیں ہے، اذیت ہے، تو پھر آپ کو تیمم اور وضو دونوں کرنا پڑے گا اگر آزاد تیمم پر ہے تو. واضح؟ یعنی سیم وہی والا مسئلہ ہوگا جو ایکچوئل خون اگر جمع ہوا ہوگا. جی بالکل اس کے والا مسئلہ چلے گا. مسئلہ نمبر 90. مسئلہ نمبر 100. مسئلہ نمبر 100 ویسے تو بہت واضح مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر آگے سیستانی نے ایک احتیاط لگائی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں کہ مسئلہ نمبر 100 کیا ہے. مسئلہ نمبر 100 یہ کہ اگر کھانا پک رہا ہو، چولہے پر ہو اور بوائل ہو رہا ہو یعنی پک رہا ہو، اس میں اگر خون گر جائے تو ویسے تو بہت سمپل مسئلہ ہے کہ مضاف پانی میں، مضاف چیز میں اگر خون گر جائے تو سارا کا سارا نجس ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک صحیح روایت موجود ہے. صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت یہ ہے کہ صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت یہ ہے کہ اگر کھانا پک رہا ہو اور کھانے میں اگر خون گر جائے تو روایت یہ ہے کہ وہ کھانا چولہے پہ ابال آنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اگر صحیح روایت ہے تو پھر فتویٰ دے پاک ہو جانے کا. لیکن چونکہ کسی بھی فقیہ نے ظاہراً اس کا فتویٰ دیا نہیں ہے، لہٰذا آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے. توجہ کیا احتیاط واجب کیوں لگائی ہے یہاں پر؟ ورنہ تو فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ بھائی نجس ہے، چاہے ابال ہو چاہے ابال نہ ہو. لیکن احتیاط واجب لگانے کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے
وہ ایک روایت ہے اور ظاہراً صحیح سند روایت ہے، لیکن چونکہ کسی فقیہ نے اس کے مطابق، اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے، لہٰذا اگر سیستانی کو بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو انہوں نے جو وہ فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے احتیاط واجب لگا کر جو وہ نجس کہا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہاں پر لفظ خون لکھا ہے، لیکن واضح کہ خون نجس خون مراد ہے، اگر پاک خون ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 101، پیپ یعنی وہ یلو پانی کہ جو زخم کے وقت جو کہ پانی نکلتا ہے، اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ چھٹا اور ساتواں نجس جو کتا اور سور ہے، کہ کتا اور سور کی تمام چیزیں نجس ہیں، چاہے اس میں جان ہو چاہے اس میں جان نہ ہو، جیسے بال ہڈی وغیرہ، تو یہ سب کی سب جو کہ وہ نجس ہے۔ مسئلہ نمبر عینی نجاست نمبر 8، کافر۔ خب کافر کو ذرا ملاحظہ کریں۔ کافر مسئلہ نمبر 103، کافر کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ کافر یعنی وہ شخص جو اللہ کے وجود یا اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو۔ دو چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ ایتھیسٹ ہے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا ہے، ایک دفعہ نہیں، اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن ایک نہیں مانتا ہے، جیسے عیسائی۔ اگرچہ عیسائی میں ایک ایکسیپشن موجود ہے ہمارے پاس، عیسائی کی مثال نہیں ہے یہاں پر، کسی اور کی مثال دیتے ہیں، تو اللہ کے متعدد وجود کو مانتا ہے، ایک وجود کو نہیں مانتا ہے، تو یہ جو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح یعنی نجس ہے غالی، غالی بھی جو وہ نجس ہے۔ غالی کس کو کہتے ہیں؟ غالی کی ڈیفینیشن جو آگے سیسانی نے بیان کی وہ توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کو خدا کہیں، یا یہ کہیں کہ خدا کسی امام میں حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے یا یہ کوئی کہتا ہے تو یہ شخص غالی کہلائے گا اور یہ نجس ہے۔ یہ خارجی اور ناصبی۔ خب خارجی اور ناصبی بھی نجس ہے، لیکن ایک ان کی ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں یا اس کی کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے بیزاری اور بغض کا اظہار کرتے ہوں، یہ بھی نجس ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت، یا مثال کا کوئی شخص کسی نبی کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، حضرت ابراہیم کی نبوت کو نہیں مانتا، کسی جو مسلم نبی کی نبوت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ اب جیسے حضرت خضر میں اختلاف ہے، اور اس میں مسئلہ نہیں ہے، کہ خود معلوم ہی نہیں کہ حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن جو اگرچہ اس میں اجمالی عقیدہ کافی ہے۔ اجمالی عقیدہ کس کو کہیں گے؟ اجمالی عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا کے انبیاء ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جو بھی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ ایک اور چیز آئی کہ ضروریات دین کا انکار کرنا۔ خوب توجہ کریں، ضرورت دین کا انکار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین کا انکار کرنا ایز سچ ڈائریکٹ انسان کو کافر نہیں بنا دیتا ہے، بلکہ پہلے تو دیکھا ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہوں، جس کو تمام مسلمان قبول کرتے اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہو اور اس کے انکار کرنے سے
نبی کی جزوی طور پر جو کہ وہ نبی کی جزوی طور پر جو کہ وہ نبوت کا انکار ہوتا ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ ضروریات دین کہ جس کو یہ شخص بھی ضروریات دین مانتا ہوں. ایک شخص کو یہی ڈاؤٹ ہے کہ آیا یہ خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے, مجھے اسی میں شک ہے, تو وہ نبی کا انکار نہیں کر رہا ہے, اس کو یہ شک ہے کہ آیا یہ دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں. لیکن ایک دفعہ معلوم ہے کہ بابا یہ دین کا حصہ ہے, نماز, روزہ, حج دین کا حصہ ہے, کنفرم دین کا حصہ ہے. اب اس کا انکار کرے گا تو انڈائریکٹلی کس کا انکار کر رہا ہے؟ وہ رسول کے جزوی طور پر انکار کر رہا ہے. جزوی طور پر کیوں انکار کر رہا ہے؟ اس لیے وہ کلی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر رہا ہے, بلکہ رسول کے اس فرمان کا انکار کر رہا ہے, اس فرمان میں رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس فرمان میں, اس حکم میں رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. ایک کلی رسالت کا انکار کر رہا ہے کہ میں رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہوں, نعوذ باللہ, وہ تو واضح کافر ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہے, ایک دفعہ یہ کہ نہیں, ایک خاص پرٹیکولر حکم. یہ جو دوسرا شخص تھا تاریخ میں, اس کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس نے بعض اوقات رسول کے فرمان کا انکار کیا ہے, رسول کے فرمان کا انکار کیا ہے. خوب, تو ابھی ہمارے آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک چیز مانتا ہے کہ ضرورت دین ہے, ضرورت دین ہے از اکول ٹو یعنی رسول نے فرمایا, رسول نے فرمایا, لہذا اب رسول کے فرمان کا انکار کرے گا تو ایک جزوی طور پر, ایک اجمالی طور پر, ایک نقطے کے اعتبار سے, ایک پوائنٹ کے اعتبار سے اس نے جو کو رسول کی رسالت کا انکار کیا, لہذا وہ جو کو کافر ہو جائے گا. توجہ کیا؟ ولو وہ رسول کی رسالت کو مانتا ہے, اگرچہ وہ رسول کی رسالت کو مانتا ہے اور سارے احکامات کو مانتا ہے, لیکن اس ایک حکم کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح اسی وجہ سے قادیانی, خوب قادیانی کس وجہ سے حرام ہے, نجس ہے. اور قادیانی بھی اسی وجہ سے نجس ہے کیونکہ وہ در حقیقت جو ایک ضروریات دین اور ضرورت مذہب ہے اس کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ. خوب, اب ایک ایکسیپشن. جی جی, سوری آقا, اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ رسول کی خاتمیت کا انکار کرتے کہ رسول آخری رسول نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی رسول آ سکتے ہیں, اور جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور فلاں شخص جو کہ وہ آخری رسول ہیں. جی ہاں. ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں, وہ ایکسیپشن جو وہ جیو, کرسچن اور مجوسیوں کے بارے میں ہیں کہ یہ تینوں پاک ہیں, اگرچہ ڈیفینیشن وائز یہ لوگ کافر ہیں, تو جو کریں یہ لوگ کافر ہیں, ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ان سے مثلا دائمی شادی حلال نہیں ہے, لیکن ان کو پاک قرار دیا گیا ہے, ان کو پاک قرار دیا گیا ہے. مسئلہ نمبر 104 میں فرماتے ہیں کہ کافر کا تمام بدن نجس ہے, چاہے بال جس میں جان نہیں ہوتی ہو, چاہے ایسی چیز ہو جس میں جان نہیں ہوتی, چاہے اس میں ایسی چیز ہو جس میں جان ہوتی ہے, فرق نہیں پڑتا, وہ اس کی ہر چیز نجس ہے, کتے سور کی طرح. مسئلہ نمبر 105, اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ دادا دادی کافر ہوں, ایک بچہ ہے نابالغ, نابالغ بچے کی دو قسمیں,
ایک نابالغ بچہ وہ ہے کہ جو تمیز رکھتا ہے اور خود اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا شعور ہے، اس نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. اب اگر اس نے اسلام مسلمانوں والا عقیدہ بنایا ہے تو چاہے اس کے ماں باپ دادا دادی کافر ہو، اگر وہ خود مسلمان ہے، بچہ ممیز بچہ ہے، ولو اگرچہ بالغ نہیں ہے اور اسلام والا عقیدہ ہے، اس کا مسلمان والا عقیدہ ہے، خوب چاہے ماں باپ دادا دادی کافر ہو، یہ بچہ پاک ہو جائے گا. اور اگر اس کا عقیدہ کافروں والا ہے تو خود وہ کافر ہو جائے گا. یہ بچہ ممیز بچہ ہے. ایک دفعہ بچہ ممیز نہیں ہے، لاؤبالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا وہی دین ہے جو اس کے باپ داداؤں کا دین ہے، ماں باپ کا دین ہے. اگر چاروں کے چاروں اگر توجہ کریں، اگر چاروں کے چاروں اگر کافر ہیں تو یہ بچہ بھی کافر کے حکم میں ہوگا، یعنی نجس شمار کیا جائے گا. خوب توجہ کریں، یہاں پہ تھوڑی سی آگے ایک وضاحت ہے. البتہ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، یعنی ممیز ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو یعنی ممیز ہو، اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو پاک ہے. لیکن اگر اپنے والدین سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو، توجہ کریں، دو نقطے ہیں. ایک دفعہ سمجھ کر اسلام کا اظہار کرتا ہے، ایک دفعہ والدین سے منہ موڑ کر اسلام کا اظہار کرتا ہے. تو پھر آگے سیسانی اس میں نجس میں اشکال لگاتے ہیں، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ دادا دادی میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو تو پھر اس بچے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ آئے گا مطہرات میں. مطہرات میں تبعیت کا جو چیپٹر ہے، تبعیت کا جو عنوان ہے، اس کے انڈر میں یہ مسئلہ وہاں پہ اس کی تفصیل بیان کی ہے. مسئلہ نمبر 106، اگر کسی شخص کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو، تو پاک شمار کیا جائے گا، پاک سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس پر اسلام کے لیکن پاک ہوگا، لیکن اسلام کے دوسرے احکامات اس پر نہیں ہوں گے. مثلا دوسرے احکامات کیا ہے؟ مثلا عورت اس سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اس کو مسلمان قبرستان میں نہیں دفنا سکتے ہیں، یعنی مسلمان قبرستان میں دفنانا یہ مسلمان کے احکام ہیں. مسلمان عورت اس سے شادی کر سکتی ہونا یہ مسلمان کے احکام ہیں، یہ لاگو نہیں ہوں گے. مسئلہ نمبر 107 کہ جو شخص خاندان رسالت 12 اماموں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دے، اور ناصبی، اور اس میں ایک فرق ہے. ناصبی کا مطلب تھا کہ اظہار دشمنی کریں، کسی طریقے سے بھی 12 اماموں سے اپنی دشمنی کا اظہار کریں. یہ جو 107واں مسئلہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی امام کو دشمنی کی بنا پر گالی دے تو وہ بھی جو وہ نجس اور کافر کے حکم میں کیا جائے گا. اس کے بعد نوا جی سوری وہ 106 میں جو تھا کہ مسلمان کے احکام نہیں چلیں گے، تو اس میں طہارت میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ اگر غائب ہو گیا اور واپس آیا تو جی 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 وہ بھی نہیں چلے گا، وہ بھی نہیں چلے گا. خوب، نوا نجس شراب ہے. توجہ کریں، شراب نجس ہے. اچھا، شراب جو ہے وہ اس میں نشہ ہوتا ہے، شراب میں نشہ ہوتا ہے. اب دو قسمیں ہیں، ایک شراب نشے والی، اور اس کے علاوہ کوئی اور نشے والی چیز جو لیکوڈ فارم میں ہو. آگے سیسانے کے لحاظ سے شراب تو نجس ہے، لیکن باقی جو لیکوڈ فارم میں
نشے والی چیزیں ہیں وہ نجس نہیں ہیں. صرف ایک آگے جا کے بیان کریں گے بیئر کے بارے میں. اگر شراب ہی کے حکم میں ہے تو صحیح ہے، ورنہ بیئر کے بارے میں جو کہ وہ آگے سیستانی جس کو فقہ کہتے ہیں اس میں آگے سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر نجاست کا حکم لگاتے ہیں. اچھا، الکوہل جو ہے، توجہ کریں، الکوہل شراب نہیں ہے. ہمارے یہاں اس چیز کو ایک مکس کیا جاتا ہے، مینیپولیشن ہوتی ہے. الکوہل شراب نہیں ہے. الکوہل اسپرٹ کہ جو در حقیقت کلر ہے، کشندہ ہے، مار ڈالتا ہے. یہ جو اسپرٹ ہوتا ہے اس کو پینے سے انسان مر جاتا ہے. نشہ نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے اندر نشہ نہیں ہے. بس اسپرٹ جو الکوہل ہے یہ رنگوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، کلرز میں جو گھروں دروازوں پہ کلر کیے جاتے ہیں. یہ دوائیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، ہومیوپیتھ میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر اتنا کم ہے کہ اگر گھل مل کر اگر ختم ہو جائے تو وہ حلال ہے. کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہومیوپیتھ کی دوائیوں میں جو الکوہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر الکوہل 90% یا 80% لکھا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ کسی چیز کا پرسنٹیج ہوتا ہے، ورنہ خود اتنی زیادہ مقدار میں اگر انسان الکوہل لے تو مر جائے انسان. تو خلاصہ یہ کہ دوائیوں میں جو عام طور پہ الکوہل اتنا کم ہوتا ہے وہ گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. مسئلہ نمبر 110. مسئلہ نمبر 110 کیا ہے؟ یہ ایک الگ سے حکم ہے کہ اگر انگور کا جو رس ہے، انگور کا رس اگر اس کو بوائل کیا جائے چولہے پر، یا خود بخود اس کے اندر جوش آ جائے، خود بخود جو کہ یہ بوائل ٹیمپریچر تک پہنچ جائے اور اس کے اندر جوش آ جائے خود بخود، تو یہ پاک تو ہے لیکن اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انگور، اگر یہ انگور کا پانی تھا، خود انگور میں اگر ابال آ جائے، مثال کے طور پر آپ نے انگور کے ایک دانے کو مائکرو ویو میں ڈال دیا، اور یا مثال کو کسی کھانے میں پورا کا پورا انگور ڈال دیا اور اس کے اندر کا پانی جو حرارت کی اس کے اندر کا پانی ابال آ گیا، تو آئے اس انگور کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے فقہ. یہ فقہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ فقہ ہے. ممکن ہے آپ ایک عام عوام کو کہیں تو کہیں کہ بابا یہ عجیب ہے کہ وہ انگور کا رس تو وہ انگور سے ہی بنا ہے، اس میں ابال آ جائے تو حرام ہے. اگر خود انگور کو اگر ڈالے اور اس کے اندر کا پانی اگر ابال آ جائے تو اس میں احتیاط واجب ہے. تو یہ فقہ ہے. فقہ کا مطلب قیاس نہیں ہے، چونکہ روایتوں میں کیا آیا ہے؟ روایتوں میں انگور کا پانی آیا ہے، انگور کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے. لیکن چونکہ فقیہ یہاں پر ڈاؤٹ کرتا ہے کہ شاید اس کا بھی یہی حکم ہو، لہٰذا مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ فقہ ہے کہ جس میں مجتہد بھی جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے فتویٰ نہیں دیتا جتنی آسانی سے ہم فتویٰ دے دیا کرتے ہیں. سوری اگر ایک سوال تھا. جی. تو انگور کا جوس ہم پکانے میں یوز نہیں کر سکتے پھر؟ ہاں، یعنی ایک دفعہ انگور کا رس آپ نے نکالا کہ اس کو بوائل نہیں کرنا ہے. کہ اس کو بوائل نہیں کرنا ہے. جی. جو مارکیٹ میں جوس ملتا ہے خوب آیا وہ جو وہ بوائل ہوتا ہے کیا؟ اب وہ معلوم نہیں تو شک میں جائز ہے. اس کو کھانے میں اگر ڈالیں گے بوائل، مطلب
کھانے میں ڈال کے پھر بوائل ہاں وہ مشکل ہو جائے گا، وہ مشکل ہو جائے گا، وہ مشکل ہو جائے گا. مگر یہ کہ آپ اس کو کھانے میں ڈال دیں، گھل مل کر ختم ہو جائے، پھر اس کو چولہے پہ رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جو وہ ایک کھانا ہے اچھا دیگ ہے، اس میں آپ نے جو کوئی باہر سے جو کوئی انگور کا پانی لیا اور اس کو کھانے میں ڈال دیا اور پورا وہ گھل مل کر ختم ہو گیا. اب اس کو انگور کا پانی نہیں کہا جائے. اب اس کو آپ نے چولہے پہ چڑھا دیا، اب یہ ابال آ گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کشمش، کھجور، چونکہ یہ بھی بالخصوص کشمش جو وہ چونکہ انگور سے ہی بنتا ہے، لہذا اس میں بعض لوگوں نے ڈاؤٹ کیا، لیکن فرماتے کہ کشمش، کھجور اور منقع اور ان کے شیرے کو اگر ابالا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قدیم علماء جو یہ زردہ وغیرہ گھر میں یا مثال کے تو کوئی میٹھی چیز بنتی اس میں انگور ڈالے جاتے تھے، تو قدیم علماء جو کہ اس کشمش سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. 112واں مسئلہ کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ جو وہ جو بارلے، اس سے بنائی گئی ایک خاص طریقے سے جو کو ایک شراب بنائی جاتی ہے جس میں ہلکا پھلکا نشہ ہوتا ہے. اور روایتوں میں آیا کہ استصغرہ الناس، ناس یعنی سنی حضرات اس کو جو وہ حقیر سمجھتے ہیں. اہل سنت کے یہ جو کہ وہ حلال ہے، ہمارے یہاں یہ حرام ہے. حرام تو قطعاً ہے، لیکن آیا نجس ہے یا پاک ہے؟ اکثر فقہاء اس کو نجس کا فتویٰ دیتے ہیں، آگے سیستانی کے لحاظ سے جو کہ وہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. لیکن اگر خالی جو کہ بارلے واٹر اگر ہو جو طبی وغیرہ اپنا جو علاج وغیرہ کے لیے بنایا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، اس میں اس کو نہیں بنایا جاتا جس میں ظاہراً جو کہ یہ فقہ جو کہ یہ بیئر کہلاتا ہے، اس میں ہلکا پھلکا نشہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہلکا پھلکا نشہ نہ ہو، اگر اس کو صرف ایک عام طریقے سے علاج کے لیے بنایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری مسئلہ اور ٹاپک بھی ختم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اونٹ، مسئلہ نمبر 113، اگر کوئی کیمل اونٹ اگر انسان کا فضلہ کھاتا ہے تو اس صورت میں جو پسینہ نکلے گا اونٹ کا وہ پسینہ نجس شمار کیا جائے گا. بلکہ احتیاط واجبی کے کوئی بھی حیوان اگر انسان کی نجاست کو کھاتا ہو تو اس کا پسینہ جو کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.